کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب کی اور بہاولپور کی۔ بہاولپور کی 28 یونین کونسلز میں آج سے 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جن میں سے 312 ٹیمیں 1,41,784 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بہاولپور ڈاکٹر سعید اصغر چودھری کے مطابق پولیو کے قطرے پلانے کے لیے تحصیل احمد پور شرقیہ کی 15، تحصیل صدر بہاولپور کی 4، تحصیل یزمان کی 6 اور تحصیل حاصل پور کی 3 یونین کونسلز کو مختص کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر 1,41,784 کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے 312 ٹیمیں مقرر کی گئی ہیں، جن کی نگرانی کے لیے WHO ڈائریکٹریٹ اور EDO سمیت 61 ایریا انچارج بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ خانپور میں بھی 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جن میں سے 1,47,337 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خانپور کے MS میٹنگ روم میں پولیو کی افتتاحی مہم کا آغاز ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر آغا توحید نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا۔ اس دوران تحصیل ہیڈ کوارٹر خانپور سے بلدیہ چوک تک پولیو ریلی بھی نکالی گئی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر آغا توحید کے مطابق پولیو مہم 21 ستمبر تک جاری رہے گی، جن میں سے 324 ٹیمیں 1,47,337 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ تمام ٹیموں کی چیکنگ کے لیے بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں 3 روزہ پولیو مہم شروع ہو گئی ہے۔ سابق صوبائی وزیر سردار سیف الدین کھوسا نے مہم کا افتتاح کیا ہے۔ پولیو مہم کے افتتاح کے موقع پر سردار سیف الدین کھوسا نے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ اس موقع پر DCO ڈیرہ غازی خان افتخار علی سہو بھی موجود تھے۔ سابق صوبائی وزیر نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ پولیو جیسی موذی مرض سے نجات حاصل کی جا سکے۔ بعد ازاں پولیو کے خاتمے اور ڈینگی سے آگاہی کے لیے ایک ریلی بھی نکالی گئی۔ گوجرانوالہ میں 2 روز کے دوران ڈینگی کے 30 نئے مریض سامنے آ گئے ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اعلان کے باوجود مچھر مار سپرے نہیں کیا جا سکا ہے۔ گوجرانوالہ میں ضلعی اور ہیلتھ انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ دنوں مچھر مار سپرے کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم اس پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور 2 روز کے دوران مزید 30 افراد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ مچھر مار ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث بھی شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈینگی وارڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر خوراک چودھری عبدالغفور کہتے ہیں کہ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے تمام مکاتب فکر کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ گوجرانوالہ میں بات چیت کرتے ہوئے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ڈینگی لا علاج مرض نہیں ہے، تاہم اس سے بچاؤ کے لیے احتیاط لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت وائرس کے تدارک کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، تاہم تمام مکاتب فکر کو بھی حکومت کا ساتھ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ڈینگی مریضوں کے ٹیسٹ کی فیس 90 روپے مقرر کی گئی ہے، جس پر بہر صورت عمل کروایا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کا محاسبہ بھی کیا جائے گا۔ چودھری عبدالغفور نے قبل ازیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال گوجرانوالہ میں ڈینگی کے نئے مختص وارڈ کا معائنہ کیا اور علاج معالجے کی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پنجاب کے دوسرے بڑے شہر فیصل آباد میں بھی ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فیصل آباد میں ڈینگی کے مرض میں اضافے کے بعد شہر بھر کے اسپتالوں میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 400 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر شہری خوف و ہراس کا شکار ہیں، جبکہ لیبارٹریز پر خون کے ٹیسٹ کروانے والوں کا رش دکھائی دے رہا ہے۔ شہریوں نے صوبائی حکومت سے شہر میں مچھر مار سپرے کروانے اور وائرس کے تدارک کے لیے ضروری اقدامات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ تذکرہ کچھ سیلابی صورتحال کا۔ دریائے ستلج، چناب اور جہلم میں طغیانی کے باعث متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں مکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ حویلی لکھا کے قریب دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی آمد 51,564 کیوسک اور اخراج 45,262 کیوسک ہے۔ سیلاب سے 30 دیہات متاثر، ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ، جبکہ 50 سے زائد مکانات منہدم ہو گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے امدادی کیمپ ختم کر دیے گئے ہیں، جس سے متاثرین کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر قصور میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی آمد 39,413 کیوسک
क्यूसेक, जबकि तलवार पोस्ट के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल इजाफे के साथ 18 फुट हो गई है। कसूर में भी हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें जेर आब आ गई हैं। पाकपतन में बाबा फरीद पुल के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और पानी की आमद 45,262 क्यूसेक है। हजारों एकड़ अराजी जेर आब आ चुकी है, जबकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में गल घोटों की बीमारी फैलना शुरू हो गई है, जिससे दर्जनों मवेशी हलाक हो गए। विहाड़ी में हेड इस्लाम के मुकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और जिले इंतजामिया ने करीबी आबादियां खाली करने की वार्निंग जारी कर दी है। दूसरी जानिब जिला खुशाब की हदूद में दरियाए जहलम में पानी का बहाव 55,000 क्यूसेक और मंडी बहाउद्दीन में रसूल बेराज के मुकाम पर दरियाए जहलुम में पानी की आमद 36,215 और इखराज 27,515 क्यूसेक है। दरिया जेहलम में जोड़ा कलां के करीब से 80,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। जिले इंतजामिया खुशाब ने मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमों को हाई अलर्ट भी कर दिया है। जोड़ा कलां फ्लड सेक्टर के इंचार्ज फतेहुल्लाह खान के मुताबिक तहसील इंतजामिया नूरपुर थल मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इलाका कदी के तमाम नशेबी मवाजात से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले इंतजामिया खुशाब की खुसूसी कोऑर्डिनेशन से मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां तमाम मतलूबा सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने दरिया जेहलम के मगरबी किनारे आबाद देहात के मकीनों पर जोर दिया है कि वो किसी भी किस्म की मुश्किल सूरत हाल के हवाले से फ्लड कंट्रोल रूम से राबता करें। नूरपुर थल के अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि मौसमी तगैर और तबद्दुल से आगाही के लिए नस्ब ऑब्जर्वेटरी सिस्टम की हिफाजत के लिए 4 दीवारी तामीर की जाए। नूरपुर थल में ऑब्जर्वेटरी सिस्टम का इफ्तिताह 2001 में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ज़राअत ने किया, जो इलाका थल में खुले आसमान तले नस्ब है। ऑब्जर्वेटरी सिस्टम मौसमी तब्दीलियों से आगाही के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। इलाका थल शदीद तूफानी बारिशों की जद में है, जिसके बायस कीमती आलात कई बार उखड़ चुके हैं और इस सिस्टम के मुतल्लिका 5 अहलकार भी दफ्तर के बाहर काम कर रहे हैं। मुलाजमीन समेत अहले इलाका ने आला हुकाम से अपील की है कि मुलाजमीन के लिए दफ्तर की इमारत और ऑब्जर्वेटरी सिस्टम की हिफाजत के लिए 4 दीवारी तामीर करवाई जाए। शहर इकबाल की बात हो जाए, सियालकोट में हफ्ता सफाई मनाने के बावजूद तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन शहर इकबाल से गंदगी के ढेर हटाने में नाकाम हो गई। जगह जगह कूड़े के ढेरों की वजह से वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया है। सियालकोट में टीएमए ने सफाई का निज़ाम ठीक करने और शहर को कूड़े क्रिकेट से पाक करने के लिए हफ्ता सफाई मनाने का ऐलान किया था, लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद शहर की ज्यादातर सड़कों और गलियों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जबकि ढेर उठाने के लिए तैनात टीएमए का अमला सफाई भी ड्यूटियों से गायब है। शहरियों का कहना है कि आवाम को धोखा देने के लिए हफ्ता सफाई मनाने का ऐलान किया गया और तशहीर के लिए हजारों रुपए सरकारी खजाने से खर्च किए गए, लेकिन शहर को गंदगी और कूड़े क्रिकेट से निजात नहीं मिल सकी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए शहर में सफाई का निजाम बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया है। तहसील नूरपुर थल में नाकिस सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। नूरपुर थल के बासी साल हर साल से नाकिस सीवरेज सिस्टम की वजह से मुश्किलात से दो चार हैं। सीवरेज सिस्टम की तामीर के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से 4 करोड़ रुपए की ग्रांट भी फराहम की गई, ताहम 4 साल की मुद्दत गुजरने के बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और मुतल्लिका हुकाम की सुस्त रवि के बायस कई साल से मनसूबा इल्तवा का शिकार है। एक और खबर सियालकोट से कि सियालकोट में 3 रोज के लिए 600 से ज्यादा सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों के मालिकान पेट्रोल इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। जिला की 4 तहसीलों सियालकोट, डस्का, पसरूर और समड़याल के शहरी और दही इलाकों में गैस लोड शेडिंग की वजह से सीएनजी स्टेशन 3 रोज के लिए रात 12 बजे ही बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से सीएनजी स्टेशन पर वीरानी छाई हुई है और यहाँ काम करने वाले मुलाजमीन परेशानी की हालत में फारिग बैठे हैं। सीएनजी स्टेशन बंद होने की वजह से गाड़ियों के मालिकान पेट्रोल इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए हैं। नारोवाल के इलाके गाजीवाल कॉलोनी का रिहायशी 10 साला बच्चा झुलसने के बाद भी होटल पर काम करने पर मजबूर है, जो कि चाइल्ड लेबर और दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमों के लिए सवालिया निशान है। नारोवाल में गाजीवाल कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद इदरीस का 10 साला बेटा मोहम्मद अफजाल, जो कि अपने 5 बहन भाइयों का
کفیل ہے۔ ہوٹل پر کام کے دوران بازار میں جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل کی ٹکر سے چلنے پھرنے سے 5 کپ اس کے اوپر گر گئے، جس سے اس کا چہرہ جھلس گیا اور بازو بھی جھلس گئے۔ غربت نے معصوم بچے کو بیماری کی حالت میں بھی کام کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ صرف 2 دن آرام کرنے کے بعد جھلستے ہوئے جسم کے ساتھ دوبارہ کام پر آ گیا، جو کہ چائلڈ لیبر اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی NGOs کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شیخ عظمت سعید نے وفاقی حکومت کو توہین آمیز خاکے جاری کرنے والی تمام ویب سائٹس پر پابندی لگانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ جسٹس شیخ عظمت سعید نے کیس کی سماعت شروع کی تو درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے بتایا کہ عدالتی حکم کے باوجود ابھی تک کسی ایسی ویب سائٹ پر پابندی نہیں لگائی گئی جو توہین آمیز خاکے جاری کر رہی ہے، جس پر عدالت نے وفاقی حکومت پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکم دیا کہ فوری طور پر ایسی تمام ویب سائٹس پر پابندی لگا دی جائے جو توہین آمیز خاکے جاری کر رہی ہے۔ خبریں سندھ دھرتی سے۔ سندھ کے مختلف علاقے بدستور پانی کی لپیٹ میں ہیں۔ نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے وبائی امراض شدت اختیار کر گئے ہیں، جبکہ بدین میں ملیریا کے باعث 2 خواتین جاں بحق ہو گئیں۔ بدین، میرپور خاص اور حیدرآباد سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں کئی فٹ سیلاب اور بارش کا پانی کھڑا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تحصیل گولارچی میں 2L اور 4L سے گزرنے والے سیلابی ریلوں سے مزید 3 دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ پنگریوں سے ملکہ علاقوں میں ملیریا میں مبتلا 2 خواتین دم توڑ گئیں۔ ٹھٹھا میں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث اسکولوں اور اہم سرکاری عمارتوں میں پانی کھڑا ہے۔ میرپور خاص، سانگڑ، شہداد پور، ٹنڈو آدم، کھپرو اور ڈگری سمیت بیشتر شہروں سے بھی بارش کا پانی نکالا نہیں جا سکا اور ان علاقوں میں لوگوں کی بڑی تعداد ہیضہ، ملیریا اور مختلف جلدی امراض میں مبتلا ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے خیرپور کو بھی آفت زدہ ضلع قرار دیا گیا ہے اور پاک فوج نے متاثرہ علاقوں میں مفت طبی کیمپس بھی قائم کر دیے ہیں۔ دادو، میہڑ اور جوہی کے نواحی دیہات بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ کئی علاقوں کا زمینی رابطہ تاحال منقطع ہے، جس کی وجہ سے اشیاء خورونوش کی شدید قلت ہے۔ سکھر براج کی نہروں سوترکی، میرا کھراں اور نوشاخ سے آنے والے بارش کے پانی نے تلکہ مالتلی کے وسیع دیہی علاقے میں سیلابی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ سیلابی صورتحال کے بعد مقامی آبادی شدید خوف و ہراس کا شکار ہے۔ دیہاتیوں کا یہ کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ٹنڈولا یار سے نکاسی آب کے لیے تلکہ ماتلی کے علاقے سابن سپتی کے قریب پرانے ڈھورے کا بند ٹوٹ جانے سے 90% علاقہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ مقامی افراد نے اپنی مددات کے تحت بند کی نگرانی شروع کر دی ہے، جبکہ سندھ حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ٹنڈولا یار تلکہ چمبڑ کے گاؤں کے رہائشی جو کبھی دوسروں کو امداد فراہم کرتے تھے، سیلاب کے باعث آج خود امداد کے منتظر ہیں۔ حالیہ سیلاب نے جہاں پورے ملک میں تباہی مچائی ہے، وہیں سندھ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ضلع ٹنڈولا یار کے گوٹھ کمال خان اور عثمان مرے، جن کی حالت کبھی یہ تھی کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے تھے، آج سیلاب کے باعث یہ علاقہ اتنے تباہ حال ہو چکے ہیں کہ یہاں کے مکین خود دوسروں کی امداد کے منتظر ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سیلاب نے ان کی فصلیں تباہ کر دی ہیں، جبکہ ان کے مویشی بھی بیماریاں لگنے سے مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے تاحال ان کی مدد نہیں کی گئی۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے ان کی مدد کریں۔ نوشہرہ فیروز میں پاک آرمی کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ فوجی جوان مقامی انتظامیہ کی مدد سے نکاسی آب میں بھی مصروف ہیں۔ پاک آرمی کے جوان سول انتظامیہ کی مدد سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے ٹینکرز کے ذریعے نکاسی آب میں مصروف ہیں اور دن رات ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج کی کارروائیوں کے باعث پانی میں ڈوبی سڑکوں پر آمد و رفت بحال ہو رہی ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں کے عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ دوسری جانب مہراب پور میں پاک آرمی کی جانب سے لگائے گئے میڈیکل کیمپ میں 1586 مریضوں کا مفت چیک اپ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں مفت ادویات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ مریضوں میں زیادہ تر تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق بارش کے بعد وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں۔
اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت میرپور خاص کے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت میرپور خاص میں 3 مختلف مقامات پر امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جہاں متاثرین کو بنیادی اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ میرپور خاص ڈگری کالج میں 3 کیمپ لگائے گئے ہیں، جہاں سیلاب کے اندراج کے بعد راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ نوشہر و فیروز میں مچھروں سے بچاؤ کے لیے سپرے نہ کرنے کی علاج کی مناسب سہولیات کی عدم دستیابی اور ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی کے خلاف شہریوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور علامتی بھوک ہڑتال بھی کی ہے۔ ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے متاثرین محکمہ صحت کے خلاف نعرہ بازی کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بارشوں کے بعد اکثر علاقوں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہے، جس کی وجہ سے وبائی امراض کے ساتھ ساتھ مچھر کی افزائش کا بھی خدشہ ہے، لیکن محکمہ صحت کے حکام نے روایتی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھی تک کوئی امداد نہیں کی۔ مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ سیلاب اور بارشوں کے بعد وبائی امراض کے باوجود ہسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ ڈاکٹرز کی کمی بھی شدید مشکلات کا سبب بن رہی ہے۔ انہوں نے حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ حکمران ہر محاذ پر ناکام ہو چکے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی امداد میں بھی بندر بانٹ کی جا رہی ہے۔ سندھ کے ضلع ٹنڈولا یار کے سیلاب متاثرین میں راشن اور دوسری امدادی اشیاء تقسیم کرنے کے موقع پر لیاقت بلوچ نے کہا کہ متاثرین کے لیے آنے والی غیر ملکی امداد کو حقداروں تک پہنچانے کے بجائے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی اپنے دفاتر میں بیٹھ کر اس کی بندر بانٹ میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹنڈولا یار میں سیلاب اور بارشوں نے بے حد تباہی مچائی ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور گھر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومتی نمائندے ذاتی مصروفیات طرح کر کے متاثرین کی مدد کریں۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم سب کو بلا تفریق مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا ہوگی۔ سنی تحریک کے صدر نور احمد قاسمی نے کہا ہے کہ سندھ میں سیلاب حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ ٹنڈولا یار میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے برسات متاثرین کے لیے قائم ریلیف کیمپ کرپشن کا گڑھ بن چکی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکمران متاثرین کی مدد کی بجائے عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ سیلاب حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جس کے نام پر وہ کروڑوں روپے کی امداد ہڑپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ سنی تحریک کے سربراہ سربت اعجاز قادری جلد سندھ کا دورہ کریں گے اور متاثرین میں راشن بھی تقسیم کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور رکن قومی اسمبلی جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے کہا ہے کہ سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ہوگی۔ میرپور خاص میں میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے عبدالقادر بلوچ نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے پاکستان فوج کی امدادی کارروائیاں بحالی میں انتہائی معاون ثابت ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی الیکشن مہم یا پارٹی سیاست کے لیے یہاں نہیں آئے، بلکہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثرہ افراد کی مل جل کر مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سرکاری اہلکاروں اور حکومتی نمائندوں کی جانب سے من پسند افراد کو نوازنے اور متاثرین کو نظر انداز کرنے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ میڈیا کو چاہیے کہ ایسے افراد کی نشاندہی کرے۔ اور خبریں اب شامل کی جائیں گی صوبہ بلوچستان سے۔ جمعیت علماء اسلام کوئٹہ کے امیر حافظ محمد اللہ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں امریکی مداخلت کا راستہ نہ روکا گیا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر یہاں بھی خون خرابہ ہوگا۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق صوبائی وزیر حافظ محمد اللہ نے کہا ہے کہ صوبے میں امریکی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں کوئٹہ سے 3 القاعدہ رہنماؤں کی گرفتاری کا ڈرامہ رچایا گیا، جنہیں 6 ماہ قبل کہیں اور جگہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کوئٹہ میں ان کی گرفتاری ظاہر کر کے آپریشن کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور بم دھماکوں کے واقعات کے خلاف جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام 13 اکتوبر کو کوئٹہ کانفرنس منعقد ہوگی، جس سے مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے۔ حافظ حمد اللہ نے کہا کہ مفتی محمود کانفرنس حالات کی بہتری کے حوالے سے سنگ میل ثابت ہوگی۔
کوئٹہ میں ترین قبائل نے اپنے سردار کی رہائش گاہ پر سیکیورٹی فورسز کے چھاپے کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ کوئٹہ پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترین قبیلے کے رہنماؤں سردار معصوم خان ترین اور آدم خان ترین کا یہ کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ، لورالائی اور سیکیورٹی فورسز کے تقی میں سردار ترین کے گھر چھاپے سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سردار ترین کے گھر پر بلا جواز چھاپا مارا گیا، جس کی وہ بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے، بصورت دیگر وہ احتجاجی تحریک چلانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کے سینئر کارکنوں نے صوبائی صدر میر صادق عمرانی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی قیادت سے نوابزادہ لشکری رئیسانی کی سربراہی میں نئی صوبائی تنظیم تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پارٹی کے سینئر رہنما حاجی عبداللہ موسیٰ زئی نے سابق صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری سعد اللہ شاہ، قاری اختر شاہ، کھرل ملک تاج محمد باقر اور دیگر کے ہمراہ ایم پی اے ہاسٹلز کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صوبائی صدر صادق عمرانی کی جانب سے متنازع فیصلوں کے باعث پارٹی انتشار کا شکار ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں سخت نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر نوابزادہ حاجی لشکری رئیسانی کی قیادت میں پارٹی متحد بھی تھی، لہٰذا انہیں تنظیم نو کر کے قیادت دوبارہ سونپی جائے۔ اور آپ کو لیے چلتے ہیں اب خیبر پختونخوا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ارکان اسمبلی نے سرائیکی صوبے کے قیام کے لیے ریفرنڈم کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ منزل کے حصول کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ سرائیکی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ وہ سرائیکی صوبے کے قیام کی راہ ہموار کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے گھر جانے کو بھی تیار ہیں۔ نیا صوبہ خطے کے عوام کی دیرینہ خواہش ہے، جس کے قیام کے لیے ریفرنڈم کرایا جائے۔ کانفرنس سے آزاد ممبر صوبائی اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر مختوم زادہ مرید کاظم شاہ، پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی سمیع اللہ علی، ممبر صوبائی اسمبلی خلیفہ عبدالقیوم اور جے یو آئی فے کے رکن صوبائی اسمبلی کشور کمار سمیت دانشوروں، ادیبوں اور سیاسی کارکنوں نے بھی خطاب کیا۔ کراچی سے خیبر تک میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ رہیے وقت نیوز کے ساتھ، رہیے ہمہ وقت باخبر۔